اکثر دوستوں کا پوچھنا ہے کہ ہم استغفار کب تک پڑھیں تو اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی۔ یہ سوال ہم سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا تفصیلی جواب دیں گے۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اس لیے پوری دیکھیں۔ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، یعنی استغفار کی برکات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنے عرصے تک استغفار کرنا چاہیے، یا ہم کب تک استغفار پڑھیں گے تو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلی جواب سمجھنے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ استغفار اصل میں کیا ہے۔ جب تک اسے صحیح سے نہیں سمجھیں گے وقت تک اس کی حقیقی برکات ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا۔ یہ عبادت کا ایک طاقتور عمل ہے جو بے شمار برکات اور مصائب و مشکلات سے نجات دلانے میں اللہ کی مدد کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور کر دے گا، ہر غم سے اسے خلاصی دے گا اور اس کو روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس انسان کو غموں نے گھیر رکھا ہو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے اور ہر وقت میں سے پڑھنا اپنے پر لازم کرے، اس کے تمام غم دور بھاگ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نوح کی آیات 10 سے 12 میں فرماتا ہے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ کب تک استغفار پڑھنا چاہیے۔ سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص مقررہ مدت نہیں ہے، وقت کی کوئی خاص مقررہ مقدار نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ فلاں دن تک پڑھنا چاہیے۔ یاد رہے استغفار کی برکات وقت کی پابند نہیں، اس کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ آپ اسے کتنی دیر تک پڑھتے ہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ آپ اسے کتنے خلوص اور مستقل مزاجی سے کرتے ہیں۔ استغفار میں آپ جتنے مخلص اور مستقل مزاج ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ اس کی برکات کا تجربہ کریں گے۔ یہ آپ کی توبہ کے معیار کے بارے میں ہے، نہ کہ مقدار کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے دل کو توبہ و استغفار کے لیے مخلص رکھیں اور استغفار کو اپنی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنائیں تاکہ اس کے اجر و ثواب اور فوائد و برکات سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں۔ یہاں آپ کا یہ سوال ہونا چاہیے کہ استغفار کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں کیسے شامل کریں، تو اس کے لیے آپ ان چند باتوں پر عمل کریں۔ اپنے دن کا آغاز استغفار سے کریں۔ فجر کی نماز کے بعد چند منٹ نکال کر خلوص نیت سے استغفار کریں۔ پھر دن بھر کے دوران، خواہ وہ کام پر ہو، گھر میں ہو یا سفر کے دوران، استغفار کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھیں۔ سونے سے پہلے اپنے دن کے بارے میں سوچنے کے لیے چند لمحے غور و فکر میں گزاریں اور کسی بھی قسم کی کوتاہی کے لیے اللہ سے سچی معافی مانگیں۔ وہ بڑا بخشنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، ہمیشہ یاد رکھیں مستقل مزاجی بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ کی سنت مبارکہ سے ہمیں استغفار کو اپنی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنانے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ واضح ہو کہ استغفار کی برکات حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص مقررہ مدت نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں فرمائی، اس لیے یہ عمل کبھی ترک نہ کریں۔ یہ آپ کے دل کے خلاص اور آپ کے اعمال کی مستقل مزاجی سے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتے رہیں، یقیناً آپ اس کی برکت کے ساتھ آنے والی بے شمار نعمتوں اور راحتوں کو تجربہ ضرور کریں گے۔ بس اس عمل پر ثابت قدم رہیں، کبھی مایوس ہو کر مت چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت اور بخشش سے نوازے۔